الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور امت محمدیہ کو اس آیت کے اندر ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عمومی عذاب اس وقت تک نہیں دیں گے اور عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس امت میں موجود ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہنے سے اس امت کی اللہ تعالیٰ عمومی عذاب سے حفاظت فرماتے رہیں گے۔ چنانچہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے اس وقت تک کوئی عذاب نہیں آیا، یعنی ایسا عذاب جس سے پوری امت متاثر ہو جائے اور پوری امت ہلاک و برباد ہو جائے، ایسا کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور بعد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ اس وعدے کو پورا فرمانے کا عہد کیا ہے کہ یا تو آپ دنیا میں موجود رہیں، اس وقت تک ہم آپ کی امت کو عمومی عذاب سے بچاتے رہیں گے، اور آپ کے بعد اگر یہ امت اپنے گناہوں پر توبہ کرتی رہے گی اور استغفار کی کثرت کرتی رہے گی تو اس وقت بھی ہم آپ کی قوم کو اور آپ کی امت کو عمومی عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو گویا اس آیت کے اندر دو شرطوں کے ساتھ عمومی عذاب سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہیں اس وقت تک عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہاتی رہے گی اس وقت تک اس امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ ان سے غلطی ہو جائے اور چوک ہو جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے سامنے روبرو ہو کر اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے اور سارے لوگ
اور جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے اگر نیکیاں کرتے رہیں، ایک بھی شخص ان میں گناہگار نہ ہو، تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو گناہ بھی کرے اور اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ گنہگار بندہ پسند ہے جو گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو اور افسوس کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں، بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال دے کر سمجھایا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، سواری ہے، اور سارا کھانے پینے کا سامان اس نے اس اونٹ پر لاد رکھا ہے، اور یہ چلتے چلتے ایسے میدان میں پہنچ گیا جو بیابان ہے، وہاں نہ تو کوئی انسان رہتا ہے نہ وہاں کھانے پینے کی چیزوں کا نظم ہے، اور یہ ہارا تھکا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی سواری سے اترا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سواری وہاں موجود نہیں ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ پریشان ہو کر اور حیران ہو کر یہ کھانے پینے کی تلاش میں نکلتا ہے، تو نہ تو اسے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کی سواری اس کے پاس موجود رہتی ہے۔ سواری بھی نہیں مل رہی ہے اور کھانے پینے کا بھی نظم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اسے غالب گمان ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب اس نے یہ خیال کیا کہ چلو جہاں میری سواری تھی اور جہاں میں سویا تھا پہلے، چلو وہیں جا کر مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں، چونکہ اس کو یقین ہو چکا ہے کہ مجھے مرنا ہی مرنا ہے۔ اب یہ وہاں پہنچ گیا اور مرنے کی نیت سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی ہیں تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری موجود ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ تو اس کی خوشی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جتنا یہ خوش ہو رہا ہے یہ بندہ جس کو اپنی سواری مل گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن گناہوں پر نہ تو اصرار ہونا چاہیے، اور گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ گناہوں سے ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اس پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو جو گرنے والا پہاڑ ہے، ابھی گرنے ہی والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص اس پہاڑ سے بھاگے گا۔ تو جس طریقے سے یہ شخص گرنے والے پہاڑ سے بھاگ رہا ہے، اسی طریقے سے مومن اپنے گناہوں سے اور غلطیوں سے بھاگتا ہے، یعنی گناہوں کو اتنا خطرناک سمجھتا ہے کہ جان ہی چلی جائے گی۔ اور فاسق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاسق اور فاجر گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور ہلکے سے اشارے سے وہ اڑ جائے، یعنی وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اور جو
مومن بندہ ہوتا ہے، کامل مومن بندہ ہوتا ہے، تو وہ گناہ کو بہت بھاری سمجھتا ہے۔ گناہ اگر کسی وجہ سے ہو جائے تو جب تک اس کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ آج ہم ان احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس فہرست میں شمار ہو رہے ہیں۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کیا ہم ان گناہوں پر ایسے ہی نادم ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا، یا ہم گناہوں کو بہت زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم فاسق و فاجر کی لسٹ میں ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کامل مومن کی فہرست میں لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہے، بہت مشہور ہے کہ توبہ آدمی کو توبہ کیسے کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کفل نامی تھا، اس کا نام کفل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیر ساری دولت سے نواز رکھا تھا، لیکن وہ اپنی دولت کو گناہوں میں خرچ کیا کرتا تھا، بہت عیاش تھا، کوئی گناہ اس سے نہیں چھٹا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت انتہائی حسین و جمیل مجبور ہو کر اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے آئی، پیسے لینے کے لیے آئی۔ اس نے اس وقت اس سے فائدہ اٹھایا اور یہ کہا کہ میں تجھے پیسے دے تو دوں گا لیکن تجھے میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا کروں گا، زنا کروں گا۔ وہ عورت چونکہ مجبور تھی وہ تیار ہو گئی۔ وعدے کے مطابق جب وہ اس سے منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹھ گیا، تو وہ عورت رو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں نے تجھ سے زبردستی تو نہیں کی تھی، یہ تو ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ تو بات طے ہوئی تھی، اب تو کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جو آج گناہ ہونے جا رہا ہے، آج سے پہلے میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ میں مجبور ہوں اور مجبوری میں مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے یہاں مجھے منہ دکھانا ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور فوراً ہی توبہ کی اور وہاں سے ہٹ گیا اور اسے 60 دینار بھی دے دیے اور یہ کہہ دیا کہ یہ تجھے ہدیہ ہیں اور تو جا اپنا کام کر۔ تو اس نے سچے دل سے توبہ کی، اور اس وقت قانون یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی اگر رات میں توبہ کرتا تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے جب صبح کو دیکھا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لوگوں میں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو ایسا تھا کہ اس نے کسی قسم کا گناہ چھوڑا ہی نہیں، لیکن چونکہ اس نے پکی سچی توبہ کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے نبی جی آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہوں نے اپنے ذاتوں پر ظلم کر رکھا ہے اور گناہوں میں وہ لوگ ملوث رہتے ہیں اور اپنے آپ کو میری نافرمانی میں لگائے رکھتے ہیں، ان کو آپ یہ خبر سنا دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید
نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، گناہ کتنے ہی بڑھ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ ہو سچے دل سے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کرو۔ اور پکی سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پورا عہد ہو، پورا عزم مصمم ہو، دل سے پختہ ارادہ ہو کہ مجھے آئندہ یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے جائیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اگر اس کے بعد میں پھر کبھی گناہ ہو گیا پھر ایسی توبہ کر لے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہماری زبان پر رٹ لگی رہتی ہے۔ تو یہ ہماری کم عقلی کی دلیل ہے، یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہے، اور اس کی اولاد صرف اس وجہ سے نافرمانی کرنے لگ جائے اپنے باپ کی کہ میرا باپ تو بڑا رحم دل ہے، مجھے معاف کر دے گا، اس لیے روزانہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ اس کی نافرمانی کرے، تو کوئی شخص اس کو عقل مند نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، تیرا باپ اتنا رحیم و کریم ہے، تجھے معاف کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو جان بوجھ کر گناہ کرے گا، تو اس کی نافرمانی کرے گا، اس کو ستائے گا، اس کو پیٹے گا، اس کی حق تلفی کرے گا۔ تو جب دنیا کے اندر یہ بات ہمارے لیے انتہائی غلط بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں صفت رحمت تو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت غضب ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے غفار ہے اور رحیم و کریم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے، منتقم بھی ہے وہ۔ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دھڑلے سے گناہ کرتے رہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ہم کرتے رہیں گے تو آج جو ہم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور پوری قوم پریشان ہے، اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ ہمارے اندر سے احساس، گناہوں کا احساس اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا احساس ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے محلوں کا جائزہ لیں۔ کیا بات ہے کہ جمعے کے دن مسجدوں میں ہماری تنگی نظر آتی ہے، باقی نمازوں میں تنگی نظر نہیں آتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے دن کا جو مجمع ہے وہ کہیں باہر سے آ رہا ہے، الا یہ کہ دو چار تو ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں۔ اگر جمعے کے دن جتنا مجمع ہے اتنا ہی آنے لگ جائے، پابندی سے آئے، اہتمام کے ساتھ آئے، نمازوں کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو حالات اپنے آپ رخ موڑ لیں گے۔ پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں، بلکہ بعض لوگ تو جن کے اندر بہت زیادہ دین کے اعتبار سے کمی ہوتی ہے وہ تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا برداشت کر رہے ہیں،
میرے بندے ہیں میرے بندے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ کب آئے میرے پاس، اسی لیے آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ کرتے کرتے اگر کسی کا نام جہنمیوں میں آ جاتا ہے اور رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، اب یہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رجسٹر میں سے اس کا نام خارج کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں گے، انشاءاللہ ہمارے سب کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو یہاں سے سبھی یہ عہد کر کے جائیں کہ ہمیں ایمان کے تقاضوں پر اور قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں پوچھ کر ان کوتاہیوں کو ہمیں دور کرنا ہے۔ بے شمار ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو کوتاہیوں پر احساس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔